انصار ہونا اور ہے، صحابی ہونا اور ہے، ناصر ہونا اور ہے۔ توجہ فرمائیے گا، صحابی ہونے سے صحابی کو فائدہ ملتا ہے، جس کا صحابی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب صحابی کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو، ناصر کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو۔ دیکھیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ناصر الازا کی شب داری ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ صحابی کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو، ناصر کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو۔ یہ جملہ پھر سنیے گا، صحابی کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو، ناصر کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو۔ یہی وجہ ہے کہ دامن تاریخ میں قرطاس تاریخ پر دو نام مسلسل آتے ہیں، لیکن لکھنے والے کا مذہب کوئی ہو، فرقہ کوئی ہو، مسلک کوئی ہو، مکتب فکر کوئی ہو، جب بھی یہ دو نام آتے ہیں تو اس انتظام کے ساتھ آتے ہیں کہ تاریخ میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے اور جناب ابو طالب کا نام بھی آتا ہے۔ لیکن جب ابو سفیان کا نام آتا ہے تو اسے صحابی لکھا جاتا ہے، جب ابو طالب کا نام آتا ہے تو انہیں ناصر لکھا ہے۔ بھائی نگاہ معصوم میں جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے، ناصر مدد کرنے والوں کو کہتے ہیں، صحابی ساتھ رہنے والوں کو کہتے ہیں۔ جو مرتبہ مدد کرنے والوں کا، ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے، وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا۔ بھائی ناصر کا اتنا مرتبہ ہوتا ہے، ناصروں کا اتنا مرتبہ ہوتا ہے۔ صاحبان علم و فہم بیٹھے ہیں، سن میں ہم سے چھوٹے ہیں مگر علم میں ہم سے بہت آگے ہیں، کہ قرآن میں آیہ میثاق ہے۔ آیہ میثاق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جناب آدم سے جناب نوح تک، جناب نوح سے حضرت ابراہیم تک، ابراہیم سے موسیٰ اور عیسیٰ تک 1,23,999 نبیوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا کہ دیکھو وعدہ کرو کہ اگر تمہیں آخری نبی مل جائیں تو وعدہ کرو کہ ایمان بھی لانا اور ان کی نصرت بھی فرمانا۔ لیجئے اللہ نے نبیوں سے بھی صحابی بننے کا وعدہ نہیں لیا، نبیوں سے بھی ناصر بننے کا وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کہ اگر آخری نبی کا زمانہ مل جائے، ہمارا حبیب مل جائے، صاحب طٰہٰ و یاسین سے ملاقات ہو جائے، رحمت للعالمین کی زیارت ہو جائے، تو تم وعدہ کرو کہ ان پہ ایمان بھی لانا اور ان کی نصرت بھی فرمانا۔ اب نصرت نبی کو کنڈیشنل رکھا گیا کہ پہلے ایمان لانا پھر نصرت کرنا۔ اس کا مطلب نبی کی نصرت کی شرط ہے ایمان، جیسے عبادت کی شرط ہے اسلام، جیسے عبادت کرنے والے کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے، ویسے ہی نبی کی نصرت کرنے والے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ بھائی اگر کوئی بغیر کلمہ پڑھے کہے مجھے نماز پڑھنا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کوئی کلمہ پڑھے بغیر کہے مجھے روزہ رکھنا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بھائی نماز کے لیے پہلے مسلم بنو پھر نماز پڑھنا، پہلے مسلم بنو پھر روزہ رکھنا۔ حد یہ کہ خانہ کعبہ میں سورہ برات کی آیتیں ہیں کہ خبردار کوئی مشرک خانہ کعبہ میں قدم نہ رکھنے پائے۔ سورہ برات نے مشرکوں کو بین کر دیا۔ سورہ برات سے پہلے مشرکین بھی آتے تھے مگر سورہ برات نے مشرکین کو روک دیا۔ جیسے اکثر و بیشتر لوگ کہتے کہ پہلے تو فلاں بھی مجلس میں آتے تھے، جب سے تبرہ ہونے لگا ان کا آنا بند ہو گیا۔ تو پہلے مشرک بھی آتے تھے، جب سے سورہ برات نازل ہوا مشرکوں کا آنا بند ہو گیا۔ کہا گیا ان سے کہو یہ زمین قدم پر حرم نہ رکھیں، یہ ادھر کا رخ نہ کریں، یہ ادھر آنے نہ پائیں، آئیں قبلہ تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔